وقت میں کیا رونقیں دنیا دیکھو بولو اب تو بس کہیں دن ہے اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو بولو اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بولو اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو مینو مجبوریاں تے دنیا نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو میرے بانیا ڈاڈا غریب آقا کول میرے زندگی اڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں تو ساتھ ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا کرو میرے بانیا اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری وقت میں کیا رونقیں دنیا دیکھو او جے لکھواری جے لکھواری اترے گلابوں
زبانا تو یہ لیتے زبانا نام ینادے لائق نہیں کی کلمے دا کانا لے او یار لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے میلے نچارے دنا دے میلے نچارے دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اہتمام پر شاہ صاحب کو اور ان کے تمام صاحبزادگان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. انٹائر فیملی کو کہ جنہوں نے بڑی محبت پیار اور عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ان گھڑیوں میں اب یہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے تو یہ میلاد النبی سجایا. اللہ ان کی اس کاوش کو محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ گھر جو ہے بہت برکتوں والا ہے, بہت ہی رحمتوں والا ہے. یقین مانیے کہ ابھی حضرت سے ملاقات میری ہوئی, اس سے پہلے میں نے تبرکات والے کمرے میں نماز ادا کی, نفل ادا کی ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ فضا بھی وہی ہے, ہوا بھی وہی ہے, خوشبو بھی وہی ہے, اور اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو روبرو بھی وہی ہیں اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے, کیونکہ کیفیت بن جاتی ہے جب بھی میرے آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اس حصہ مبارک کی قربت نصیب ہوتی ہے. کیونکہ میرے آقا بھی زندہ ہیں اور ان کے جسم اطہر سے مس ہونے والی, اس سے متعلق, اس سے منسوب ہر شے زندہ ہے, ہر چیز زندہ ہے. کیونکہ زندگی دینے والی رب کی ذات ہے, اور رب نے جو زندگی اپنے محبوب علیہ السلام کو اور ان کے ذکر کو عطا فرمائی ہے, خدا کی قسم یہاں تو ہم لوگ آج بحث میں پڑ جاتے ہیں نا, پھر اعلیٰ حضرت جیسی شمشیر بلند ہوتی ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہم تو بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, اوے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم تو ان بحث مباحثوں میں پڑے ہیں, یہاں تو وہ نہیں مرتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زندگی حاصل کرتا ہے. یہاں تو وہ نہیں مرتا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, کچھ وقت ہی گزرا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس کے دن گزرے ہیں, داتا علی حجویری کے عرس کے دن گزرے ہیں. ارے یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور سفر فرما گئے, لیکن ہم میں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع اجاگر کر کے گئے ہیں کہ آپ جب بھی عاشقوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بھائی
دعا بعد میں کرنا، پہلے صلاۃ و سلام تو پڑھ لو آقا کی بارگاہ میں. دعا تبھی قبول ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت لا. محفل ختم نہیں میں کر رہا، ٹینشن نہیں لینی نعت خانوں نے، انشاءاللہ سب پڑھیں گے. یہ آپ کی محبت ہے، پیار ہے. تو شاہ صاحب سے ہمیں پیار ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ہمارے بھائی نے کیا نام ہے آپ کا؟ آصف بھائی نے فرمائش کی ہے بڑے عرصے بعد. جب میں آخری دفعہ آیا تھا اس گھر میں نے اسی کلام سے آغاز کیا تھا. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا. شرف باندھتا ہونٹوں سے تسمہ باندھتا ہونٹوں سے تسمہ آپ کی نالین کا باندھتا. اور آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی. میں نے جب بھی بیج لگایا، میں نے جب بھی بیج لگایا آپ کی نالین کا. میں نے جب بھی بیج لگایا، میں نے جب بھی بیج لگایا، میں نے جب بھی نقش لگایا، میں نے جب بھی نقش لگایا آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوہ، عرش نے چوما
عرش نے چوما ہے تلوار کاش آپ چومے تلوار آپ کی نالین کا دعا دیے کہیں آمین کاش آپ چومے تلوار آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ یا اب یہ ذرا آپ نے تصور دیکھنا ہے کہ تصور میں شاعر کتنی بڑی بات کر گیا اور کتنی بڑی خواہش کا اظہار کر گیا کہ حشر میں جب اگر آپ اس پہ سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سمجھ گئے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دست کرم سب سے چھپ کر لوں میں بوسا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین سب سے چھپ کر لوں میں بوسا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار نالین کا جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے پڑھ لیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا شاہ صاحب سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور امام اہل سنت کے کلاموں سے بہت خوش ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں تو میں بہت ہی خوبصورت شعر جو کہ بہت معروف شعر ہے اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے لیکن معروف ہے اس کو پڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے کلام میں داخل ہوں گا جس کو یہ کلام پسند ہے وہ سبحان اللہ کہے گا بات سننے کے بعد سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بول صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ کروں تیرے نام پہ جا فدا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کروں تیرے نام
بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا صدقے جمالہ حضرت آپ کے حضور کی بارگاہ میں کیسے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولی بولی جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے سمجھیے ذرا بات عمرہ مکے میں ہوتا ہے آب زمزم مکے میں صفا مروہ کی دوڑ مکے میں حجر اسود مکے میں خانہ کعبہ شریف مکہ پاک میں مطاف مقام ابراہیم مزاب رحمت ہر چیز تو جو عقل کا اندھا ہوتا ہے جب اس کو ہر چیز وہاں میسر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر وہاں جانے کی کیا حاجت ہے تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت کی یہ ایک ہی بات کافی ہے جو کہنے لگا ہوں اس بات کے بعد اور اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ کے تائید کیجئے گا میری بات کی کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے یوں سمجھ لو نے آقا نے بلایا ہی نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در 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 نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو نہیں آیا آپ کو سمجھ قبلہ ان کو سمجھ نہیں آیا اب شاید سمجھ آ جائے میری طرف دیکھیں جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو بھئی جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا اب ذرا ہر بندہ سبحان اللہ اللہ تیرے ان ہاتھوں میں بہت برکت دے تو نے بات سننے سے پہلے ہاتھ بلند کر لیا کیونکہ تجھے پتا تھا آگے کیا کہنے والا ہوں میں دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور بڑے مان سے کہیں بڑے ناز سے کہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو مدینے جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے نا تو یہ شعر پڑھو انشاءاللہ بلاوا آئے گا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے
فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو. حال دل کھٹ پہ ہے یا رسول اللہ. آپ کے اب ذرا ہر بندہ Subhanahu wa ta'ala, who has given you 5 fingers in your right hand and 5 in your left hand. What are they representing to you? What are they telling us? کہ میں غلام پنج میں غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے. رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں. یاد رکھنا ہمارا عقیدہ توحیدی ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے حضور کے لبِ مبارکہ سے یہ سنا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی. بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہے، حضور کی آل پاک کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا. ماشاءاللہ ہمارے ینگسٹرز کی جان میلاد رضا قادری بڑے خوب انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے شباز بھائی بھی آ گئے ہیں. اللہ ان دونوں شہزادوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا ترجمان بنا کے رکھے. امام اہل سنت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جو عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم ہی تو توحید کو بیان کرنے والے ہیں.
کیونکہ در مصطفیٰ کو تھامے بغیر توحید بیان ہو سکتی نہیں۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ یار آپ کی توجہ ادھر نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ چوتھے شعر پہ مجھے سبحان اللہ کی آواز چاہیے اگر آپ کے دل تک بات پہنچ جائے۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ارے میں کسی اور سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ میں غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام پنجتن ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ایک ایسی ہستی کا نام لینے لگا ہوں کہ جس کا نام سنتے ہی آپ نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے ہیں کہ یار یہ بھی کتنا مسکرا پڑا، اس کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی، اس کا بھی جو چہرہ ہے وہ کھل اٹھا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ میں جب نام لوں گا تو آپ کی مسکراہٹیں وہ بتا دیں گی کہ کتنا پیار ہے اس ہستی سے، اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بڑے مان سے بڑے ناز سے کہیں گے کہ میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام ابو بکر ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام حضرت عمر یہ میری پہچان۔ آپ کی آواز میں وہ نام سننا چاہتا ہوں۔ میں غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ حسن ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میرا دل کر رہا میں لوں جن کا نام سن کے ہمارے سینوں میں وفا کا جذبہ جاگتا ہے۔ دل کر رہا ہے لوں کہ جس طرح انہوں نے وفا کی سیدہ کائنات اور آپ کے خاندان کے ساتھ، تو کیوں نہ نام لیں اس وفاؤں کے پیکر کا نام۔ دیکھتا ہوں کون خوشی سے لیتا ہے۔ میں غلام غازی عباس ہوں، یہ میری پہچان ہے۔
کے ہوتے ہوئے منقبت سے پہلے چونکہ اب مہمان تشریف لا چکے ہیں اور منقبت پڑھنے سے پہلے میں اپنا پڑھا ہوا ایک کلام جو پوری الحمدللہ دنیا میں خاص طور پہ یو کے میں میری پہچان بنا، بچے بچے نے اس کو گنگنایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کی اشعار لکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ میں جب دل کرتا ہے تو پھر یہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں، آپ بھی سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، کہ میں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کے در سے خیرات لے کے یہ اشعار کہے ہیں الحمدللہ، تو پیش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ 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 میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر، جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر، اساں کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جڑا چاہندا ہے جنت چ پاوے شجر پاوے شجر۔ کیا کریں کوئی مشکل کام نہیں، بس مل کے کہے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ کوئی اس ہستی کا نام لے گا اپنی زبان سے؟ کس کو خریدا تھا میرے آقا نے؟ کس کو؟ اونچی آواز میں کس کو خریدا تھا؟ کون؟ بلال، وہی بلال کہ جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکری شان، او دی سارے غلاماں چوں بکری شان، جنہ کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکری شان بکری شان۔ میں کیوں نہ کہوں او میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں والوں کا دولا ہمارا نبی۔
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، قنو بدلی رسولوں کی گوتی رکھی، چاند بدلی کر نکلا ہمارا نبی، کا خبر کرتے تارے کے لے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا جاری رہے، بیٹھ جائیے ماشاءاللہ علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے، انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے، جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے، کون مٹھاوے، کوئی گھٹا سکتا ہے یار، کوئی مٹا سکتا ہے؟ جس کا ذکر رب خود بلند کر دے، اور جس کے لیے اللہ خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے، انہوں کون گھٹاوے انہوں کون مٹھاوے، کون مٹھاوے، اور نہیں ایڈی کسے دی مجال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدا کرنا ہے احمد نے ذکر نبی، صدا کرنا ہے احمد نے ذکر نبی، ایس ذکر نبی تو بن ہے کچھ بھی نہیں، ایس ذکر نبی تو بن ہے کچھ بھی نہیں، صدا کرنا ہے احمد نے ذکر نبی، ایس ذکر نبی تو بن ہے کچھ بھی نہیں، اے کچھ بھی نہیں، بس روے نسبت جناتا دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امن کا مہر و ماغبی، آخری بات اور اجازت، امن کا مہر و ماغبی، جو شاہوں کا ہے شاہبی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ، آپ نے کہنا ہے حسین ہے، میرا بادشاہ، بولو میرا بادشاہ، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ، میں چاہتا ہوں یار آپ کے لبوں پہ حسین حسین آ جائے، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے کوئی جو ہم سری، آسان کر دیتا ہوں میلاد بھائی، کرے کوئی برابری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی برابری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے،
حسین کی بارگاہ میں یہ آخری شعر. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلوں سے کیوں مانگتے ہو؟ ڈائریکٹ بھی تو سنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ارے تم یہ جو بھی تو کہہ رہے ہو یہ بھی بے ادبی کر رہے ہو رب کی بارگاہ میں. ڈائریکٹ بھی تو سنتا ہے, ڈائریکٹ ہی سنتا ہے, بے شک سنتا ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے, لیکن اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے کہ اس کے محبوبوں کا نام لے کے اس کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی جائیں. اس لیے کہتے ہیں دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا, بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا. وہ سن لے نہ واسطے میں توڑ ہے, نہ واسطے میں توڑ ہے بابا, نہ راستے میں موڑ ہے. ایسی سیدھی راہ حسین ہے, نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے. ایسی سیدھی راہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جیسا ہم نے کہا, جیسا میں نے کہا, اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا آپ کے منہ سے ادا ہوا کہ میرا بادشاہ حسین ہے, تو جب حسین پاک کو بادشاہ کوئی مان لے تو اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بادشاہ کا عمل ہے. یہ شہادت کے وقت بادشاہ کا عمل ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی, سر سجدے میں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علماء حق اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے. آقا کے ثنا خانوں کی اللہ خیر فرمائے. شاہ جی کا یہ جو آستانہ ہے, یہ آستانہ ایک تو نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے ہم اس کو آستانہ کہہ رہے ہیں, اور پھر یہاں پہ اس آستانے پہ الحمدللہ جو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے تبرکات سبحان اللہ آرام فرما ہیں, تشریف فرما ہیں, اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عید میلاد النبی آقا ہمارے بری شان والے, آقا ہمارے بری شان والے. ماشاءاللہ بہت خوب حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اب بلا تاخیر جناب محترم حنیف قمر آبادی صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے, ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ثناء مصطفیٰ جناب محترم حنیف قمر آبادی صاحب. تمام احباب حضور کی بارگاہ میں محبت عقیدت کے ساتھ درود و اسلام میں شامل ہو جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.